بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے گفتگو نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص ہے المسبل، شلوار یا پینٹ یا پتلون ٹخنوں سے نیچے پہننے والا مرد، والمنان، احسان جتلانے والا شخص، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا سوداگر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پینٹ وغیرہ کا پہننا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ الى من جر ازارہ بطرا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس نے تکبر سے اپنی چادر کو لٹکایا، اپنی تہبند کو لٹکایا۔ اس معاملے میں لوگ 2 طرح سے، ایک وہ شخص جو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا پتلون، پینٹ، تہبند ٹخنے کے نیچے نہ آئے، اور اس کے لیے اسی سائز کے وہ کپڑے بھی لیتا ہے، یعنی اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس پہ عمل ہو اور پوری کوشش کرتا، اس کے باوجود کبھی کبھار اس کا ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص انشاءاللہ معذور ہے، معفو عنہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری چادر کا کنارہ لٹک جاتا ہے جبکہ میں اس کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، انک لست ممن یصنعہ خیلاء، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں، یعنی ایسا شخص متکبر نہیں مانا جائے گا اور ایسا شخص اس گناہ کا مرتکب نہیں تصور کیا جائے گا۔ کہا جاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قد چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے چادر سے ان کے ٹخنے کبھی کبھار ڈھک جایا کرتے تھے، لیکن وہ اوپر کر لیتے، پھر کبھی کبھار اس طرح سے ہو جاتا تھا، تو اسی کو حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے پہنتے ہی ہیں، جب ان کو یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تکبر سے نہیں پہن رہا ہوں۔ تو کوئی شخص اگر ٹخنے سے نیچے پہن ہی رہا ہے اور کہنے پر کہہ رہا کہ میں تکبر سے نہیں پہن رہا ہوں، یہی اس کا تکبر ہے، یہی اس کا تکبر ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفع ازارک الی نصف الساق، ارفع ازارک الی نصف الساق، اپنا تہبند اپنی آدھی نصف پنڈلی تک اٹھا لو، فإن ابیت فإلی الکعبین، اگر نہیں مانتے تو کم از کم ٹخنوں تک ہی اٹھا لو، وإیاک وإسبال الازار، اور خبردار ٹخنے سے نیچے مت لٹکانا، فإنہا من المخیلہ، کیونکہ ٹخنے سے نیچے تہبند پینٹ کو لٹکانا یہی تکبر ہے، وإن اللہ لا يحب المخیلہ، اور اللہ رب العالمین تکبر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کوشش بھی نہیں کر رہے ہو، ٹخنے سے نیچے پہن بھی رہے ہو، آپ اپنے لیے جب کپڑے تیار کرواتے ہیں تو اسی سائز کا ہی لے رہے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے آئے، اور اس کے بعد اگر اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جائے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں تکبر سے نہیں پہن رہا ہوں، یہی اس انسان کا تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تکبر کو کبھی بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تہبند کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ اس میں تکبر اور غیر تکبر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ٹخنے سے نیچے تہبند یا پتلون پینٹ پہننے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اس پر جہنم کی دھمکی ہے، ساتھ ساتھ میں عذاب علیم کی دردناک عذاب کی دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، گفتگو نہیں کرے گا، دیکھے گا ہی نہیں، اس طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اس کا خیال رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہو گیا اور دھاردار ہتھیار سے ان کے اوپر وار کر دیا گیا، ان کے پیٹ میں شدید زخم ہوا۔ زخم کا عالم یہ تھا کہ آپ کو نبیذ پلائی گئی تو وہ جہاں پر زخم لگا تھا وہاں سے بہہ کے باہر نکل گیا، پھر آپ کو دودھ پلایا گیا، دودھ بھی بہہ کے باہر نکل گیا، کیونکہ جہاں سے یہ چیزیں پاس ہو کے جاتی ہیں وہ چاقو کی وجہ سے کٹ چکا تھا۔ ایسے عالم میں صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کہ نہ بچے۔ اسی وقت میں جب لوگ ملنے جلنے کے لیے آنے لگے، ایک نوجوان آتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا ہے اور انہیں بشارت دیتا ہے، کہتا ہے آپ خوش ہو جائیں، آپ نے نبی کا ساتھ پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت پیار کیا ہے، آپ ان کے چنندہ ساتھیوں میں سے تھے، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے انصاف کے ساتھ عدالت بھی قائم رکھا اور خلافت کا کام بھی انجام دیا، یعنی آپ کی تعریف کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف سنی، اب وہ جانے لگا۔ جب جانے لگا سیدنا عمر فاروق کی نگاہ اس نوجوان کے پیر پہ پڑی تو اس کا کپڑا، اس کا ازار اس کے ٹخنے سے نیچے دکھ رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ اس کو لایا گیا، آپ نے فرمایا یا ابن اخی ارفع ثوبک، اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لو، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، یہ تمہارا کپڑا صاف رکھے گا، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اور تمہیں تمہارے رب کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بنا کے رکھے گا۔ اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے، کس سچویشن میں، کس حالت میں، کس پریشانی کی وقت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گناہ پر نکیر کی ہے۔ اگر اسی پر آپ غور کر لیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گناہ حقیقت میں کتنا بڑا گناہ تھا، جس کو صحابہ کرام کبھی بھی کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔